پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC کی اجلاس کی جو تقریب ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں. ڈاکومنٹ بنائی ہے اس سے لوگوں کی پرانی یادوں کو آپ نے نہ صرف تازہ کیا ہے، اس پرانے جذبے کو بھی آپ نے اجاگر کیا ہے. خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم چند مہینوں میں دوسری مرتبہ میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور امہ کے بہت سے وزراء خارجہ متوقع ہیں انشاءاللہ 22 کو اور 23 کو. یہ اجلاس ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے منفرد اس لیے بھی ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ ہماری 75ویں یوم آزادی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے. ہم نے دعوت دی ہے کہ جتنے ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں وہ پاکستان کی جو نیشنل پریڈ ہے اس میں بھی وہ شامل ہوں گے. پاکستان کے جو مختلف اکائیاں ہیں، ان کے جو فلوٹس ہیں، ان کی جو ثقافت ہے اس سے بھی وہ آشنا ہوں گے، اور پاکستان کی جو افواج ہے، جو ان کا پروفیشنلزم ہے اور جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے 23 مارچ کو، اس کو بھی وہ خود اس کا ملاحظہ کریں گے. انشاءاللہ میں توقع کر رہا ہوں کہ ایک کثیر تعداد میں وزراء خارجہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. 21 تاریخ کو آفیشلز کی آمد ہے اور پھر یہ 2 روزہ اجلاس چلے گا. اس اجلاس کی اہمیت میری نظر میں اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ یہ اجلاس ایسے نازک وقت میں ہو رہا ہے جب امہ کو بہت سے مسائل دو چار ہیں. فلسطین کا مسئلہ نیا نہیں ہے جس نے جنم دیا اس تنظیم کو. کشمیر کا مسئلہ آج اتنی بلکہ پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد. اسی طرح اسلاموفوبیا کی جو ہماری کوشش تھی وہ رنگ لے آئی ہے، اور وہ ایک عملی مظاہرہ ہے کہ جب امہ مل کر ایک عزم کرتی ہے تو پیش رفت حاصل ہوتی ہے. آپ نے مل کر نیامی میں وزیر اعظم کے کہنے پر ایک قرارداد لے کر گئے 47ویں اجلاس میں، اور 48ویں اجلاس میں آپ پوری امہ کو یہ خوشخبری دے رہی ہیں کہ پوری دنیا متفق ہو گئی ہے اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے میں. اور ہر سال 15 مارچ ایک ایسا یوم ہوگا جس پہ ہم ہیٹ سپیچ کے خلاف ایک پبلک اوپینین جو ہے اس کو ہموار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیلنجز ہیں جو ہمارے مسلمان جو کہ اقلیتیں ہیں جو فیس کر رہے ہیں بالخصوص ہندوستان میں، اس پر ہم دنیا کی توجہ مبذول کروائیں گے. اس اجلاس میں آپ کو یہ بھی اس کی اہمیت اس لیے بھی دوبالا ہے کہ دس از ایٹ دا ہیلز آف دی لاسٹ 17 سیشن، اور افغانستان کا مسئلہ ابھی جو ہے اس کی جو سنگینی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی. آج بھی وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورتحال ہے، آج بھی وہاں ہمیں اکنامک کلیپس کا ڈر ہے. تو ہم نے کیا پایا، کیا آگے بڑھنے کی کیا ہمیں ضرورت ہے، اس پر بھی یہ اجلاس اپنی رائے جو ہے اس کو فردر جو ہے اس پر ڈیلیبریٹ کرے گا. اس اجلاس کی اہمیت دوبارہ اس لیے بھی ہے کہ آج بہت سے گلوبل چیلنجز ہیں جس سے نہ صرف امہ پوری دنیا دوچار ہے. کووڈ-19 ابھی دم اس نے مکمل طور پر نہیں توڑا. اکنامک کانٹریکشن اور جو اس کی مشکلات آئی ہیں آج بھی ہم اس سے دوچار ہیں. کلائمیٹ چینج کے جو بھیانک اثرات ہیں اس سے آج بھی ہم غافل ہو نہیں سکتے. تیسری دنیا پر امہ اور ڈیولپنگ کنٹریز پر جو یہ نئے چیلنجز کے اثرات ہوں گے، ہمیں موقع ملے گا کہ ہم مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں اور ایک ایسا مربوط پروگرام مرتب کریں جس سے کہ امہ کی رائے کو اور ایک سے کہتے ہیں نا ایک وے فارورڈ ہم چارٹ کرنے میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں. انشاءاللہ
100 سے زیادہ قراردادیں ہیں جو زیر بحث آئیں گی اور کوشش ہوگی کہ ان پر اتفاق رائے ہو جائے، اور میری کوشش ہوگی کہ امہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر جیسے پاکستان کے فارن آفس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے افغانستان کی صورتحال پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی پچھلے اجلاس میں جو دسمبر میں ہوا، ہماری کوشش ہوگی کہ اس اجلاس میں ہم مسئلہ کشمیر کی وادی جو آج بھی سلگ رہی ہے، ہم دنیا کو کہیں کہ آپ اپنی نظریں اس سے چرانا چاہیں بھی تو نہیں چرا سکتے، انسانی حقوق کو دیکھ لیں، انسانی تقاضوں کو دیکھ لیں تو آپ اس سے غافل ہو نہیں سکتے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ پاکستان اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرے گا، اور اس کا جو عنوان ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ ہے اتفاق، یونٹی، پارٹنرشپ، کہ کس طرح ہم مل جل کے اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، امہ کی یکجہتی اور مضبوطی کے لیے۔ تو میں منسٹر صاحب آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، دفتر خارجہ کی ٹیم کا جنہوں نے سارا کام کیا، آپ سب کا جو الحمدللہ ایک سہیل صاحب آپ کی سربراہی میں جو آپ کی آفیسرز کی ٹیم جو مجھے ملی ہے، میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آپ جس لگن سے، جس محنت سے کام کرتے ہیں، اور ہمارے آفیسرز ماشاءاللہ جس ڈیڈیکیشن سے اپنے آپ کو انہیں ڈیووٹ کیا ہوا ہے، میں پاکستان کی عوام کی طرف سے اور ایک عوامی نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ From the people of Pakistan and from the Parliament of Pakistan, both of us represent the Parliament of Pakistan. From the people's representatives, I want to thank the Foreign Office. شکریہ۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC کے اسپیشل سانگ کی لانچنگ کے حوالے سے جس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ترانے میں پرانی یادوں اور جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ OIC اجلاس میں کئی ممالک کے وزرائے خارجہ آئیں گے۔ وزرائے خارجہ 23 مارچ کو ملکی یکجہتی کا مظاہرہ دیکھیں گے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، خاص طور پر کہ اسلاموفوبیا کے خلاف بھی ہماری کوششوں کو کامیابی ملی ہے، اور OIC کے اجلاس کے دوران تمام مسلم امت سے مل کر اسلاموفوبیا پر بھی بات چیت کی جائے گی کہ کس طریقے سے اس کو مزید کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ OIC کے اجلاس میں کشمیر کے مسئلے کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔